الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. تمام تعریفیں اللہ جل وعلا کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی ہے. ان کے ذروں، آسمان کے ستاروں، درختوں کے پتوں، بارش کے قطروں، بلکہ کائنات کی ایک ایک چیز سے بڑھ کر درود و سلام ہو ہم سب کے پیارے آقا و مولا امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب کبریا معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی پاکیزہ آل پر، آپ کے صحابہ پر اور قیامت تک آپ سے پیار کرنے والوں پر اللہ جل وعلا کی کروڑوں رحمتوں کا نزول ہوتا رہے. واجب الاحترام اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ ہمیں دیکھنا نصیب فرمایا. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اگر یہ دن نہ ہوتا تو پھر کائنات کے اندر کوئی بھی دن نہیں ہونا تھا. اگر مجھ سے پوچھیں کہ کائنات میں سب سے بڑا دن کون سا ہے، افضل دن کون سا ہے، اعلیٰ دن کون سا ہے، تو وہ یہی وہ دن ہے 12 ربیع الاول شریف، جس دن میں میرے اور آپ کے آقا و مولا دنیا میں تشریف لائے. اس دن سے بڑھ کر نہ کسی دن کی کوئی عظمت ہے نہ کوئی شان ہے. جس طرح میرے آقا و مولا پوری کائنات میں اللہ عز و جل کے بعد سب سے بڑا مقام میرے آقا و مولا کا ہے، اسی طرح سارے مہینوں میں ربیع الاول شریف کا مقام اعلیٰ و عرفہ ہے. اور دن سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں. دنوں میں سب سے جو بڑا دن ہے وہ 12 ربیع الاول شریف کا دن ہے، اس لیے کہ اس دن میں میرے اور آپ کے آقا و مولا دنیا میں تشریف لائے، جن کی وجہ سے ہی کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا. محبوب اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو پھر کائنات کی کوئی چیز بھی پیدا نہ کرتا. حضور کے صدقے ہی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت. اعتراضات ہزاروں ہیں میلاد شریف کے اوپر، لائٹوں پر بھی اعتراض ہے، جلسے پر بھی اعتراض ہے، ہر چیز پر اعتراض ہے. اگر ان میں اعتراضوں کے جواب ہی دیتا رہوں تو اس کا ایک ہی حل ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ ہمیں ارشاد فرما کے گئے ہیں، ابھی آپ نے کلام اعلیٰ حضرت سماعت فرمایا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا، زور سے بولیں رہے گا یوں ہی ان کا. تھوڑی سستی دور کریں، میں بھی آپ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہوں اور ہمارے جو بچے ہیں یہ ساری رات سوئے بھی نہیں ہیں. یہ لائٹنگ یہ ساری چیزیں انتظامات کرتے رہے ہیں، ساتھ لگے رہیں، تو آپ بھی چوکو سو کے بیٹھے رہے گا یوں ہی ان کا. زور سے بولا رہے گا یوں ہی ان کا. پوری دنیا کے لوگ بھی مخالف ہو جائیں لیکن حضور کا چرچا ہوتا ہی رہے گا. ہم نہیں ہوں گے. 1400 سال ہو گئے، بڑے بڑے بادشاہ شہنشاہ چلے گئے، ان کا تذکرہ باقی نہیں ہے. ہاں جی، حضور کا تذکرہ ایسے ہی رہنا ہے. اس سے زیادہ تو ہو سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا. کوئی گھٹانے کی کوشش بھی کرتا ہے، جس کے دل کے اندر جتنی حضور کی محبت ہے وہ کرتا ہے.
دل میں حضور نہیں بسا کرتے، اور ہر بندے کا مال ایسا نہیں ہوتا جو حضور کے میلاد پر خرچ ہو۔ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق نہیں دیتا کہ اس کے ذہن کے اندر وہ وسعت رکھ دے کہ یہ میرے محبوب علیہ السلام کا ذکر کرے، اور ہر بندے کے دماغ میں اللہ تعالیٰ یہ بات نہیں ڈالتا۔ ہر بندے کا دماغ، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ پلیت برتن کے اندر ہم دودھ نہیں ڈالتے، ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے؟ بولے نا اونچی آواز سے، پلیت برتن کے اندر ہم دودھ نہیں ڈالتے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ وہ نور ہے، ایسے ہی ہے نا، کہتے ہیں کہ وہ نور ہے، اس نور دودھ جو ہے اس کو نور کہتے ہیں، اور اس کو پلیت برتن میں نہیں ڈالتے۔ جب ایک دنیا کا کہ یہ قاعدہ ہے کہ اس کو نور جو دودھ ہو اس کو کسی غلط برتن میں نہیں ڈالتے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو نور والا نور ہے وہ اپنی محبت کسی گندے دل میں ڈال دے گا؟ وہ اپنے دل گندے دل میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت نہیں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ جب بھی رکھے گا وہ پاک دلوں کے اندر ہی محبت رکھے گا۔ ہاں جی، یہ بات سیدھی بات ہے، وہی ہے۔ ہاں جی، جس کے اندر جو اپنا معاوضہ کر لے، وہ دیکھ لے کہ میرے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہے اور کتنی طلب ہے، کتنا میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل میں بیٹھ سکتا ہوں اور کتنا حضور کا ذکر کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان دلوں کو چن لیتا ہے جن دلوں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر بندے کا مال ہر بندے کو خرچ کرنے کی توفیق نہیں دیتا۔ اور یہ جو عقلیں دی ہیں نا اللہ تعالیٰ نے، عقلیں سب کو برابر دی ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہے بڑا ہے اس سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقلیں سب کو کٹھی دی ہوئی ہیں، ایک ہی دی ہیں، لیکن کوئی عقل کہیں استعمال کرتا ہے، کوئی اپنا عقل کدھر استعمال کرتا ہے۔ ہر بندے کو ہر فن مولا نہیں ہے، ہاں جی، ہر بندہ ہر چیز نہیں کر سکتا۔ جس طرح ہاں جی ایک ڈاکٹر ہے اور دوسرا ڈاکٹر نہیں ہے، تو آپ جو ڈاکٹر نہیں ہے اس سے کبھی آپریشن کروا سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں ہم کی پتہ آپریشن کریں گے، ہاں جی آپ اس سے نہیں کرواتے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کا دین بیان کرنے کے لیے بھی بندوں کا انتخاب کرتا ہے، ہر چیز کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میلاد میں تشریف لانے والوں، آپ ہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کا ذکر سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو آپ سست نہ ہو کے بیٹھیں، ذرا چوکس ہو کے بیٹھیں، کئی اونچی بات سے سبحان اللہ، زور سے بولیں سبحان اللہ، اتنا زور سے بولیں کہ شیطان پہلے ہی بھاگ رہا ہے ادھر ادھر، تو وہ نام سن کے اس مسجد میں ہی نہ آئے۔ اونچی بولیں سبحان اللہ۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آپ کے کوئی چودھری ہے، کوئی کچھ ہے، جو کچھ بھی ہے نا آپ حضور کی وجہ سے، آپ نے شان حضور کی سماعت فرمائی ہے، جو کچھ جو بھی ہے نا، جس کو جو مقام ملا ہے وہ رسول اللہ کی وجہ سے مقام ملا ہے۔ حضور کے علاوہ کوئی بندہ کہے کہ جناب شاید میں اپنی ذہن کی وجہ سے چلاک ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے اپنی ذہن کے مطابق جو ہے عقل کے مطابق میں کماتا ہوں، عقل کے مطابق مجھے پیسے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تو یہ بات غلط ہے۔ یہ محض اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس بندے کو نوازا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کا ذکر، وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو حضور کی محفل سے جاتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ باقی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ لکھ کر چلے گئے ہیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ فرماتے ہیں کہ زمین و زمان، اونچی بولے، زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا۔ اچھا جو تھک گیا ہے نا وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں، جو تھک گیا، کوئی بھی نہیں تھکا تو پھر آپ سستی کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ زمین و زمان اصل میں پہلے جگانا پڑتا ہے پھر بات سنانی پڑتی ہے، ہاں جی۔ تو حضور کے ذکر میں آج تو ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی نا، آنکھیں تب کھلیں گی جب ہم دنیا سے جائیں گے، آنکھیں اس وقت ہی کھلیں گی۔ ہمارے گلے تھک گئے یہ بات سمجھاتے ہوئے، کر کر کے اسی تھک گئے ہیں کہ جناب سارا کچھ حضور کا لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے لوگوں کو تکلیف ہوگی، لیکن کیا کریں، لگنا تو یا رسول اللہ کا نعرہ ہی ہے۔ کوئی بلے کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی تیر کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی شیر کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی کسی کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی کسی کا نعرہ لگاتا ہے۔ کسی سیاسی پارٹی کی کوئی ہٹ نہیں ہے، کوئی مت یہ سمجھے کہ ساری پارٹی میں سارے لیڈر کو کوئی گل کر رہا ہے،
ہم کسی کے لیڈر کو بات نہیں کر رہے, ہم سے صرف سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ قبر کے اندر ایک ہی لیڈر نے آنا اور کسی نے بھی نہیں آنا. اگر ایتھے کسی نے بیٹھ کے رسول اللہ نے مارنا تو قبر جا کے تیر تے منہ تے بلے میں کسی مارو آوازہ مارو گے کنوں کرو گے بیٹھ جا اتنے بھی حضور نہیں کام مارا. آج جتنا مرضی کسی زیادہ سے زیادہ بندہ نعرہ مارے. اور مزے کی بات یہ ہے جن کے ہم نعرے لگاتے ہیں نا دنیا کے اندر, وہ پتہ نہیں ہمیں دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں, چپلوسیاں کرتے ہیں نا بڑے لوگوں کو. ہاں جی, ہم جن کو نوجوانوں کے نعرے بھی لگاتے ہیں, ان کی باتیں بھی کرتے ہیں, جناب عثمان صاحب, جناب بلے بلے فلان صاحب, وہ پتہ نہیں ہمیں دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا. ہم نے تو اس معبود کا کلمہ پڑا ہوا ہے, اگر رات کے اندھیرے میں کوئی بھی نہ دیکھے نا تو میرے آنکھوں مولا ضرور دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم سیدھے راستے کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں نہیں جناب شاید مولویوں نے پتہ نہیں کی ہو گیا. ہم رسول اللہ کی بات کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا. لوگوں کو اس بات پہ بھی اختلاف ہے, اس محفل پہ بھی لوگوں کو اختلاف ہوتا ہے کہ جناب اتنے خرچے ہو جاتے ہیں محفلوں پر, جناب ایسا انتظام ہو جاتا ہے, ایسا انتظام ہو جاتا ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جب کل قیامت والے دن میلاد ہونا نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا, جب رب اپنے محبوب کی شان بیان کرے گا وہ تو تسی کتنے جاؤ گے. کون سا راستہ حضرت حضور کے صحابہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن آپ کدھر ہوں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ, حضور اتنا تے مجمع ہونا ہے ایسے تم کتنے لبائیں گے. حضور نے فرمایا میرے غلاموں تمہیں مجھے ڈھونڈنا ہوگا تو حوض کوثر پہ آ جانا. کدھر آ جانا یا رسول اللہ, اگر آپ ادھر بھی نہ ہوئے فرمایا پھر پل صراط پہ آئے, فرمایا پھر پل صراط پہ آئے. حضور اٹھے بھی نہ ہوئے فرمایا پھر جنت کے دروازے پر نہیں آ جانا, میں اپنی امت کو بچا رہا ہوں. جتوں مرضی جاؤ, جڑے پاسے مرضی جاؤ, جویں مرضی چپلوسیاں کرو کسی دیا, لیکن قبر کی رسول اللہ نے کام مانا دے تو حشر کی رسول اللہ نے کام مانا. بات سیدھی سی ہے, حضور کا ملاد بھی حضور کی آمد سے پہلے میری اور آپ کی شکلیں ہیں, ہماری شکلیں دکھانے کے قابل کہ ہم ایک دوسرے کو شکلیں دکھائیں. کون سا ایسا گناہ ہے, کون سے ایسے جو ہم نہیں کرتے ہیں. آج تو سارے میں پتا کہ جناب میرے فلان بھی رابطے میں, میرے فلان والے رابطے میں, میں خوش ہوتا ہوں کہ لوگ اس طرح باتیں کرتے ہیں. مجھے کوئی ان سے سروکار نہیں جو باتیں کرتے ہیں جناب یہ میرے فلان کے ساتھ رابطے ہیں, میرے فلان کے ساتھ رابطے ہیں. میں کہنا دونوں رابطے تو مبارک کون, سارے رابطے رسول اللہ جا صلی. کوئی کسی کی آمد کی خوشی مناتا ہے, کوئی کسی کی آمد کی خوشی مناتا ہے. ہم جناب حضور کی آمد کس سے نہیں آگے کرنے پوچھا تو پتر کی شادی کی تھی تو تم بھی دیکھا مکائیاں نہیں دال چاول دیا, کبھی کسی نے اعتراض کیا؟ بیٹے کی مہندی کر کسی صحابی نے مہندی رچائی, کسی نے اعتراض نہیں آیا, کسی نے کوئی گل نہیں کی, کسی نے بھی بیوہ یاد نہیں آئی کہ یار جڑا اسی اتنے 20 دیگا بنا رہے ہیں, جڑے لائٹنگ کر رہے ہیں جناب اسی وہ لائٹاں جڑیاں نا جڑے ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہیں وہ اٹھا کے جناب کسی بیوہ کو دے دیں. کسی نے بھی نہیں آج تک گل کی, کسی نے گل, کسی نے بھی نہیں گل کی آج تک. جناب ہم اپنے بیٹوں کی شادی پہ جا رہے ہیں, جناب اتنے پیسے لٹا رہے ہیں, کسی نے بیوہ یاد نہیں آتی, کسی نے کچھ نہیں آتے. تو ہم حضور کی محفل سجا لیں تو سارے میں یاد آ گیا میں تو خرچہ ہو گیا. ہم نے کون سا اپنے مال میں, آخر کیا ہے انسان کا جو اپنے آپ میں سوچ کے بیٹھو کہ صحیح دیکھو کہ صحیح اسی کیے گئے ہیں سب کے ساتھ رابطے ہیں جی. لیکن اگر امام الانبیاء کے ساتھ رابطہ نہ ہو, حضور کے ساتھ تعلق نہ ہو تو پھر کلمہ کس چیز کا پڑا ہے, مسلمان کس چیز کے, اگر ہم نے بات ہی نہیں کر سکتے, ہم رسول اللہ کا دین بیان کر ہی نہیں سکتے تو پھر کلمہ کسی اور کا پڑھنا تھا. سکھ اپنے جو ہے نا وہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بڑا مخلص ہے, عیسائی اپنے عقیدے کے ساتھ بڑا مضبوط ہے. کبھی کہہ کے دیکھیں, گائے کو غلط کہہ دیں انڈیا کے اندر تو مسلمانوں کو مار دیا جاتا ہے, دیکھیں آپ ان کی حالت دیکھیں. ہم تو یہاں بیان کرتے ہیں لگیاں نے موڈاں پہ لائی رکھے سونے, ایک گھنٹے کی محفل ہو, کسی کو بھی کچھ نہ ہو, جناب بس وہی ہو تو میں ملاد ہو گیا. اگر یہ ہوتا نا, اس طرح ہوتی یہ محفلیں اور اس طرح ہوتا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی تلوار پکڑ کے احد میں نہ جاتے, کبھی بھی میرے اور آپ کے آقا مولا کے دندان مبارک شہید نہ ہوتے, اور کبھی بھی حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو 70 زخم نہ لگتے, کبھی بھی حضرت عبداللہ بن جیش کے جسم کا جو ہے وہ کیما نہ ہوتا, اور حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اتنی تلواریں ماری گئی, آپ کے جسم کا کیما آپ کی پہچانا بھی نہیں جاتا تھا کہ یہ کس کی لاش ہے, اور آپ کی بہن نے صرف انگلیوں کے پوروں سے شناخت کی کہ حضرت انس بن نضر کی لاش ہے. صحابہ کے ساتھ وہ ہو گیا. اور یہ کون بات سنا, ٹھیک ہے جناب, جس طرح ہر عقیدہ جو ہے, ہر بندہ اپنے عقیدے کے ساتھ جو ہے نا وہ مضبوط ہے,
عیسائیوں کو دیکھ لیں، سکھوں کو دیکھ لیں، کوئی ان کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، اس کی سزا کیا ہے؟ لیکن صرف اور صرف کوئی بھی حضور کے بارے میں بات کر دے، یہاں صرف یہ مسئلہ کہتے ہیں مولوی دہشت کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مولا کا نام کھل کر لے بھی نہیں سکتے ہیں، ہم لوگ بیعت یا رسول اللہ کا نام لگاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ سیاسی ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہوا ہے، اپنے بچوں کو تعلیم دی ہوئی ہے۔ یہاں میں آپ کو بات کرتا ہوں، لوگ باتیں کرتے ہیں، کسی کے منہ کے آگے کوئی بندہ ہاتھ نہیں دے سکتا۔ ایسے لوگوں نے گلیں کی تھیں، جناب یہ بچے یہاں بیٹھ کر ان کو میں نے کہا کہ آپ حضور کی شان بیان کریں، جی یہاں بچوں نے بیٹھے ہیں حضور کی شان بیان کی ہے، جی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر کم از کم بیٹھے رہے ہیں، وہ حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حضور کی شان بیان کرتے ہیں۔ پتہ تو لگنا نا قیامت والے دن ایسے لوگوں نے کیا چڑھے جناب اے جی سارا کچھ ویکھن تے ہو رہا ہے، کر سا بخار ہیں اپنی وہ کر رہے ہیں، جناب ٹھیک ہے تسی بھی ویکھو، لیکن جن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں نا، تسی ویکھو یا نہ ویکھو سانو ضرور ویکھ رہے ہیں، ہاں جی جن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں نا، سانو کوئی ویکھے یا نہ ویکھے، سانو کوئی جو مرضی کر لیں گے تیرے اسی کی کریے پھر جناب۔ انہوں نے کہا جناب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، رب ان کو آگے لگا دیا، ان کو بیان کرنے کے لیے ان کو جی سارے ڈانس کرتے ہیں، سارے بڑے خوش ہوتے ہیں، سارا پتر ڈانس کر رہا ہے، سارا پتر میوزک سن رہا ہے، خوش نہیں ہوتے تو پتر اتنے بیٹھ کے رسول اللہ کا دین سنا رہا ہے۔ انسان کو خوش ہونا چاہیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے۔ اسی صرف اپنے حضور کی بات کھل کے نہیں کر سکتے۔ 9 سال عمر سی، 9 سال اور 11 سال حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے حضرت معاذ اور معوذ۔ انہوں نے جب جنگ کے لیے گئے نا تو انہوں نے کیا سنو دسو ابو جہل کتنے گئے؟ آپ کو تو نہیں پتا، آپ یہ 2 دن پہلے واقعہ ہوا شادرے کے اندر، 3 بھائیوں کو قتل کر دیا گیا۔ میں کل جنازے میں شریک ہوا، کل مغرب کے بعد جنازہ تھا شادرے کے اندر۔ صرف بات کیا ہے کہ ہم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، تنازع تھوڑا سا بنا کے ان کو جناب خیر مبارک کو قتل کر دیا گیا۔ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اس ملک میں، کیوں پوچھنے والا کوئی نہیں جناب جی؟ کیونکہ دہشت گرد ہیں سارے، یا رسول اللہ کہنے والے دوسروں کی۔ جب کوئی بھی آدمی لاش شریف ہے نہیں جی کسی کے سگنل بند ہوئے ہیں موبائل کے، بولے نا کسی کے بند ہوئے ہیں سگنل، ہاں جی کسی کے سگنل بند ہوئے تو سیکورٹی کو پولیس کو ادھر ادھر نظر آئی، کوئی چیز نظر نہیں آئی، اور دوسروں کے سگنل بھی 2 دن بند ہوتے ہیں، ساری چیزیں بند ہوتی ہیں۔ آخر اہل سنت و جماعت کب ہم بیدار ہوں گے؟ ہم کہتے ہیں جناب اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ایک نہ ایک دن موت کے منہ میں تو چلے جانا ہے، جی کیوں آخر اپنا آپ کو بندہ بچا رہا ہے، ساری دوائیاں ساتھ پڑی، ڈاکٹر بھی سارے کھڑے ہوئے ہیں، جب موت آئی ہے تو کوئی بچا سکتا ہے؟ کسی کا باپ بھی نہیں بچا سکتا ہے، تو پھر کیوں نہ ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ جو ہمارا سرمایہ ہے نا بچے، یہ کل قیامت والے دن پھر آپ کو اس کا اجر ملے، قبر کے اندر جائیں گے نا، آج نہیں مل رہے آپ، آج لوگ گلا نہیں کر دیں جی۔ اور ماشاءاللہ یہ بچہ جو نقابت کر رہا تھا آپ کے سامنے، حافظ کاشف، اس نے الف بھی یہاں سے شروع کیا ہے، الف بھی یہاں سے شروع کیا ہے، اور الحمدللہ 22 سپارے حفظ کر لی ہیں، اور ماشاءاللہ 50-60 لائنیں سبق کی سناتا ہے، 50-60 لائنیں سبق کی۔ اور یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، ہاشم کدھر ہے؟ یہ کھڑو، اس نے پورا قرآن پاک حفظ کر لیا۔ ہاں جی کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، میں کہہ سکتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں جناب احتجاج ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، کہنے کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے، لیکن جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں نا، خونے نہ کرتا ہے کسیرا نہ کچھتا ہے، جرمم ہمیں کہ عاشق تو گشتا ہے یا رسول اللہ، نہ تو ہم نے کسی کا خون کیا، آج تک اسی کسی نے وڈیا کسی کا خون کیتا، دسو تے صحیح یا رسول۔ سارے مدرسے کے تلوار نکلیاں، سارے مدرسے کو کسی نے اسلحہ ویچیا، سارے مدرسے کو کسی نے جو چھریاں ویچیاں، کسی نے قتل کرتا ہے ویچیا، خون نہ کرتا ہے کسیرا نہ کچھتا ہے۔ حضور نہ تو ہم نے کسی کا خون کیا ہے، نہ ہی ہم نے کسی کو قتل کیا ہے، نہ ہی ہم نے کسی کا جناب کسی کو تنگ کیا ہے۔ حضور صرف سارا قصور ہی نہیں کسی کو ڈر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لانا، حضور صرف جرم اتنا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ غازی ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالی جب جیل کے اندر تھے نا، ان کو سزائیں دی گئی جناب
जवान थे तो उनको मिलने के लिए नहीं दिया जाता था, बंद किया जाता था। मिलने के लिए गए तो उन्होंने कहा जनाब फलां साहब के साथ पास जाएं, जनाब हाई कोर्ट के आर्डर लेकर आएँ, फलां जज के पास जाएं, फलां के पास जाएं, फलां के पास जाएं। बड़े बड़े उलमा गए मिलने के लिए कि जनाब हमारा हीरो है, हमारा हीरो तो वही है ना, कौन के हीरो होंगे जनाब जो गेंदों के साथ खेलते हैं उनको हीरो मानते हैं। साफ ज़ाहिर है 4 दिनों में खेल है, ना उसमें कुछ देना है ना लेना है। हाँ जी, 4 दिनों की वो खत्म हो जानी है, खेल भी खत्म हो जानी है, हीरो भी खत्म हो, जो साहब भी चले जाते हैं। तो वो जेल के अंदर गया मिलने के लिए तो उन्होंने कहा कभी किसी के पास जाओ, कभी किसी के पास जाओ। तो साहब फरमाने लगे सिर्फ जुर्म ये है, अगर कोई यहाँ अंग्रेज कैद होता ना तो उनकी चपलूसियाँ भी करते, उनको चाय भी पिलाते, उनको खाने भी घर से खिलाते और मुलाकात भी करने के लिए देते, क्योंकि यहाँ हम मुसलमान हैं और हमारा जुर्म सिर्फ और कुछ भी नहीं है, हमारा जुर्म सिर्फ यही है कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा हो, मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा हो। और ये शुरू से नहीं, 100 साल लगे। आपको पता है, हमारी तारीख पढ़ के देखें, पाकिस्तान बनते बनते ये आप क्या कहते हैं कि रात सुते हुए सवेरे सुबह गया पाकिस्तान बन गया। लाखों कुर्बानियां दी गई पाकिस्तान। 1857 से लेकर 1947 तक कितने उलमा फांसियों पे झूले। हजरत अहमदुल्लाह शाह मद्रासी जिनकी गर्दन का कीमत जो है ना अंग्रेज ने 50,000 लगाई थी, 8 दिन मौलाना की गर्दन दिल्ली के चांदनी चौक पर लटकी रही थी, 8 दिन तक। और आपकी बेटी को सिख उठाकर ले गए थे। आज सिखों के लिए उनके लिए वो खुला हुआ है, लेकिन दाता साहब दरबार शरीफ बंद है क्योंकि यहाँ पे तो कोरोना है। हमने तो वो बात करनी है ना जो मीठी मीठी बात हो, जो हमें बात हजम करनी। ये बातें कौन करेगा? ना खाने के हाल देख लें क्या हो गया हमारे हमारे हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। हमारे सुन्नत व जमात आपस के अंदर तफरीकाबाजी हो गई। आप एक छोटे से सेटअप का देख लें, बड़े तो फिर बड़े ही हैं। छोटे से एक सेटअप हो उसके बारे में लोग कितनी बातें करते हैं, ना बैंग हो रहा है, कौन हो रहा है, उंगलियां उठाते हैं। हमारा बर्मा भी उजड़ गया, चीचनिया, फलस्तीन, शाम उजड़ गया। हाँ जी, कुर्तबा मस्जिद जिसके उसके 40,000 सिर्फ सुतून है, कितनी बड़ी मस्जिद होगी जिसका सिर्फ मिंबर बनाते हुए 6 साल लगे मिस्त्रियों को, सिर्फ मिंबर शरीफ बनाते हुए। मस्जिद कुर्तबा 60,000 के 40,000 उसके सुतून है, कितनी बड़ी मस्जिद होगी मुसलमानों की। 6 साल सिर्फ उसका मिंबर शरीफ बनते हुए लगे मिस्त्रियों को, लेकिन वहां एक गरनाता के अंदर एक भी मुसलमान नहीं, खत्म हो गया। जो पहले थे वो जज्बे थे। आज हम सारे कहते हैं साढ़े प्यो ने आज किया, साढ़े दादे ने आज किया, कहते हैं कि नहीं कहते? अल्लामा इकबाल ने यही तो कहा था, वो तो थे आबाओ अजदाद तुम्हारे, तुम क्या हो? वो तो थोड़े वालिदैन सी जेड़े करने सी वो कर गए, तुसी की हो? वो तो थे आबाओ अजदाद तुम्हारे, तुम क्या हो? हाथ के हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। इकबाल कहता तुसी बस लत लत रखिए जनाब, हुण साडे बड़े कर गए असीं कुछ भी नहीं करना। वो हमारे बड़े थे जो कर गए, तो हमें जरूरत है इस चीज की। आज जिस चीज की जरूरत है वो किसी और जरूरत नहीं है। आपने नाच नाच के वोट दिए लोगों ने तब्दीली के नाम पर, आज मजे ले रहे हैं। दिन ब दिन पेट्रोल, दिन ब दिन। उस वक्त तो झूठी रियासत मदीना का नाम लेने वाला और जिसको जो खड़ा होकर सरेआम झूठ बोलता रहा, उसको कोई भी पूछने वाला नहीं है। उलमा मिंबर पे बैठकर हक बोलते हैं, लोग उनके मुखालिफ हो जाते हैं। ये तो हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। हाँ जी, हम सुबह हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, तो काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन होता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उसके दर, कभी दर बदर। रमियाश की तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। ना सफर बशर्ते मुहाल है, ना कैद का फकत कल्बे सवाल है। एक सैली ज़ौक़ को मैं भटक रहा हूँ कहाँ से कहाँ। मेरे दिल की ये खलवतें कई बार सज के उजड़ गई, मुझे बार हाँ ये गुमा हुआ तुम आ रहे हो कशां कशां। जी, तुम आ रहे हो कशां कशां। बस बात एक ही है, कल क़यामत वाले दिन एक ही गाल में तमन्ना है फरमाइए रोज़े माशर, ये तेरी रिहाई की चिट्ठी ले ली। हजारों नहीं करोड़ों
مربے دی ہوں، کوٹھیاں ہوں، بنگلے ہوں، ہاں جی، اگر حضور کی محبت نہیں ہے دل میں، حضور کے ملاد کی تڑپ نہیں ہے، حضور کی امت کا درد سینے کے اندر نہیں ہے، تو خدا کی قسم وہ آپ کا کچھ بھی نہیں ہے. حساب اللہ تعالیٰ کو دینا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا، ہر چیز کا حساب ہونا ہے. یہ مت سمجھنے کے حساب نہیں دینا پڑنا. لو جی، ایک بادشاہ کی بات مولانا روم نے لکھی، میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اونچی آواز نہ بولو سبحان اللہ. ڈرا نہ کریں، چوکس ہو کے بیٹھا کریں. حضور کا ذکر کو ڈرنے نہیں دیتا، اور بندہ ہی وہی دلیر ہوتا ہے. حضرت بلال میں پہنتے سے نہ کوڑے تو حضرت بلال اور اچھی آواز نہیں کہتے سی، آہد آہد کے نعرے لاتے سے. اج تو مزن جناب ایڈے وڈے سوفے تے بیٹھے ہوئے جناب، سپیکر لگے ہوئے جناب، سامنے پہ آئے تھی کوئی گل کرنی جنہیں چنگی لگنا انہیں نوٹ بھی سٹنے. ہاں جی، بعد لنگر شریف بھی ہونا ہے. یہ تو میٹھی میٹھی باتیں ہیں، تو پھر بھی اسی کرتے ہیں. لوگ پوچھیں گے آپ تھی ملاد کیوں کرتے ہو، تو پھر تھو انہوں لوگوں سے جڑے کہتے ہیں ملاد تھی کیوں کرتے ہو. حضرت بلال کو کوڑے وجدے سے حضرت بلال احد احد کے نعرے لگاتے. فرماتے سے یار جڑے کوڑے کھا کے حضور کا ذکر کرنا مزہ آتا ہے نا، وہ اینج مزہ نہیں آتا. فرمایا کبھی کوڑے کھا کے حضور کا ذکر کرو، ایمان کی لذت تو لگو. میں نے جمعہ المبارک میں بھی یہ فرمایا تھا، یار تھی کدے لا الہ کلمے کا مزہ لیا ہے، کدے لا الہ الا اللہ جڑا پڑھا ہے کدے ان مزہ تو لو، تمہیں پتہ لگے کس طرح مزہ آتا ہے ہوگا. ہاں جی، پیر سید کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ انگریزوں نے پھڑ کے بند کر دیتا نا، بڑا ماریا بابے نے، بڑا ہی ماریا. ہاں جی، تو چھڑ دے رسول اللہ کا کلمہ. آپ نے فرمایا نہیں یار تھی جنہ مرضی کر لو، صرف گل ایک ہی سی. آپ فرماتے سی انگریز جڑا نا کافر ہے، مشرک ہے، یہاں کا مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں. اسی یہی تو کچھ کہنے ہیں، گستاخوں کا کوئی تعلق نہیں سارے نام. گستاخ کی جو مرضی ہوئے. ہاں جی، ہمارے بزرگوں نے لکھا جو حضور کا گستاخ ہے وہ خنزیر کے پیشاب سے بھی بدتر ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے لکھا. کتا ضرور ہے لیکن گستاخ رسول نہیں. خنزیر ضرور ہے لیکن جھوٹا نہیں ہے. ہم کیا اپنے ملک کے جناب پرائم منسٹر صاحب کو بات کریں، لوگ تو سارے گل پہ جاتے ہیں جناب آپ نے یہ باتیں کر دی ہیں، دیکھیں یہ ہو رہا ہے، یہ کی ہو رہا ہے، زیادہ سے زیادہ مارتے ہیں بس. یہ تو ایک ہی گھر سے 3 لاشیں کل اٹھی ہیں. میں اپنے ہاتھ سے، بچے نے 2 حافظ قرآن تھے. ہاں جی، اور کورس وغیرہ بھی کیے تھے. ایک اسکول ٹیچر تھا، انہوں نے آ کے سامنے آ کے گولیاں مار چکی. ہاں جی، مزہ تو ہے نا. انہوں نے ابو بکر صدیق کا نام لیا تو پھر صدیق نام لینا پھر سچی گل ہے، نمار دیتا ہے. ہاں جی، اور کل میں ان کی والدہ کے پاس جب گیا تو انہوں نے وہ ایک ہی بات کر رہی تھی، یہ حضور کے صحابہ کا عاشق تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے پاس سے بلا لیا. اور جو 3 اکٹھے بھائی شہید ہوئے، باتیں آگے نکل جائیں گی. ایک بھرا 4 سال بڑا سی، ایک بھرا چھوٹا سی، ایک تھوڑا مطلب 3 سال کا وقفہ تھا تینوں بھائیوں میں. 3 سال کے وقفے کے آنے کی ترتیب 3 سال بعد کی تھی، لیکن جان کی ترتیب کچھ بھی نہیں سی ہے. چلے کٹھے گئے، آئے کلے کلے سے کر کے، لیکن کل تینوں کے جنازے کٹھے ہوئے. کی زندگی کا مقصد ہے، کی کچھ ہے گا یار. احسان بندہ لے کے اپنے آپ کو اڈیا کرتا، میں پتہ نہیں کوئی چیز ہے گا. جو تو سانس نکل جانا تو پھر پتہ لگنا بندہ کی چیز ہے. پھر تیرے کو پوچھا گے ہوں بول تو کیوں بولتا سا. فرشتے نے ادو پوچھنا، ادو تو بڑے تو چیخا مار دو ادو کہتا کہ میں جی نہیں ہاں تو میں جی ہوں بولنا. مزہ تو یہ ہے نا بندہ دنیا تو جاوے تو پھر فرشتے خود ہی آ کے کہہ. مزہ تو یہی ہے نا یار. نیندر آ رہی ہے، اونچی آواز والا کو سبحان اللہ. سنا دوں اور اپنی بات کو ختم کروں. بادشاہ کا نا
اس نے ایک شرط لگائی. اس نے کہا جناب میرے تو بعد کسی اور بادشاہ نہ بنانا, انہوں بادشاہ بنانا جڑا ایک غریب آدمی تھا. ہمیشہ جدوں بھی قربانی دیتے ہیں غریب ہی دیتے نا. ہاں جی, دین تے غریبوں کو خوش ہونا چاہیے. خدا کی قسم اللہ حضور نے یہ فرمایا, کل کیا حضور کا یہ فرمان سن کر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. حضور نے فرمایا میرا دین آیا بھی غریباں سے. کل قیامت والے دن حضور نے فرمایا میں بھی غریبوں میں سے اٹھایا جاؤں. فرمایا تسی پریشان نہیں ہونا جڑے غریب نے. تمہیں کسی چیز کی کیوں تمہیں پتہ نہیں ہے کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. میں تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. آنے والے دن 3 مہینے تک حضور دے گھر دے جناب چولہا نہیں چلیا. لو جی گلاں لمبیاں چلیاں جانے, تسی تھکے بیٹھے ہو, میں بھی تھکانا نہیں چاہتا. لو جی بادشاہ نے کیا, وہ غریب کھڑا ہو گیا. اس کے پاس صرف ایک گدھا تھا جن کے بیچارہ سارا دن میرے مزدوری کرتا سی, کام کرتا سی. وہ گدھا رکھا ہے, کھوتا انہیں رکھا ہے. انہیں کیا یار ہوں جی تو میں سارا دن کھوتا ہی وہاں آیا, جی بچ گیا تو صبح بادشاہ بن جاؤں گا, بچ گیا تو سویرے بادشاہ بن جاؤں گا, دولت آ جانی. یہ مر گیا تو پہلے جب مرن کے تک پہنچا ہوں, زندہ کوئی ہے نہیں ہے. ہم فقیر کو دیکھنے لیں چل گئی پیچھے سائڈ پہ ہو, جو جڑے پروفیشنل ہیں ان کو جس طرح ہمارے جناب پرائم منسٹر صاحب زکات مانگ رہے ہیں تو لوگ جناب میں چلو ذریعے پہ چھڑ گئے کہ غریب آ رہے تو کہتے نہیں جناب پیچھے ہٹ گئے. جس طرح کیسے کلو بناتے ہیں حکمران ہمیں, سانو پھر بھی نہیں پتہ لگتا. اس سے پہلے ایک بندہ آیا تھا جس نے بینک کے نام پر پیسے کٹے کیے تھے اور غریبوں نے بھی 10-10 روپے کا میسج کیا تھا, نہیں کیا تھا. لوگ سانو کہنے نہ آ کے گلا کر دینا آپ نے بھیجے وہ ڈیم کدھر گیا, وہ ڈیم اور کدھر گیا اس کے پیسے اور کدھر گیا وہ لوگ جڑے کہتے سے اسی کرسیاں رکھ کے ڈیموں کے پہرے دیں گے, کتنے گیا وہ لوگ جنہوں نے کہا تھا جناب ہم گے فلانا اپنے منہ نہ لاتے کہہ کہ جناب کوئی چیز مہنگی ہو تو سمجھ لو یہ چور ہے. آپ نے سنا ہوا سارا, لیکن ایسی گلا کریں گے تو جناب چھوٹے ہیں. ہم رسول اللہ کا دین بیان کریں انہیں کسی دین میں گرا چڑے یار, کچھ تو یار اپنے آپ کو سوچو. اس نے کیا کہا جناب یہ بچ گیا تو سویرے بادشاہ, نام بچا تو اونج بھی تو کھوتے ہی چلانا کچھ نہیں ہوتا. انہیں کہا یار مینو بھی چلاؤ, بادشاہ کے نال قبر ہے. لیں جی اس کو جب قبر کے اندر ڈالا گیا تو فرشتے آ گئے, چل دے صاحب. بادشاہ سے ہونا تو حکایت ہے. وہ کہتا ہے میں تمہیں کی حساب دوں, میرے کو ایک کھوتا ہے, میرے کو ایک کھوتا ہے, میں تمہیں کی حساب دوں, میرے کو اور کوئی چیز نہیں ہے. فرشتوں نے اگر پوچھا کہ 10 فلاں دن تمہیں پتا ہے تو کھوتے تو زیادہ وزن ڈالیا, تمہیں پتا ہے تو اس دن فلانے دن کھوتے میں پانی نہیں سی پایا, تمہیں پتا ہے اس دن تکے تک کھوتا جو تمہیں پھڑ کے چھانے نہیں کیتا, تمہیں پتا ہے تو اس دن کھوتے کی طبیعت خراب ہوئی سی تو انہوں نے سے پوچھا, تمہیں پتا ہے تو ضرورت تو زیادہ ہوگی تو کمانا رہے گا, تیری تیاری لگ بھی گئی سی پھر بھی تو آنا سے یار جنہوں کی مزدوری بنتی سی تو انہوں نہیں دیتی تو پھر تو انہوں پھر وا لیا. ساری رات جناب یہی لگا رہا, ساری رات لگا. سویرے انہوں نے قبر پٹا میں اٹھ کے بھج پیا, انہوں نے کہا میں تھوڑی بادشاہی قبول نہیں کرنا, میں بھی بادشاہی لینی. انہیں کہا تو سارا بادشاہ, انہیں کہا کوئی بادشاہ نہیں ہے میں تھوڑا, انہیں کہا تو ہی سارا کچھ سارا کچھ ہے تو بادشاہ ہے. انہیں کہا نہیں, انہیں کہا یار وجہ تو دس ہوا کی ہے. انہیں کہا یار میں ایک کھوتے کا ساری رات حساب دینا رہا, میں ایک کھوتے کا حساب نہیں دے سکتا, میں ایڈی وڈی بادشاہی کا حساب کھے دان لا تو مبارک ہوں. سانو وہ ضرورت نہیں ہے, ہمیں بس یہی بات انسان کو سمجھ لینی چاہیے. وہ کہنا میں کھوتے کا حساب نہیں دے سکتا, ایڈا وڈا حساب کی میں دیا. اج تو سارے بندے کہتے سانو اٹھے ہیں کہ اسی انج بن جائیے تو انج بن جائیے. لوگ سارے کو لے سان گلیں کریں گے, سارے تو دین وہی ہے جو رسول اللہ کا دین ہے. حضرت بزرگ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہاں میں دین کی بات بیان کروں تو جناب حضرت بزرگ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سخت سے اپنے غلاموں کے بارے کہ آپ کے لوگ مثالیں دیا کرتے تھے. کہتے سی اپنے غلاموں میں وہ کیا زندگی تھی یار جڑی غلاموں کی زندگی ہوتی سی, اپنی مرضی تو بغیر اگر مالک کا جتی جڑی ہے نا دھوپ سے پی ہوتی سی نا تو نوکر اگر جتی چک کے چھان ڈالتا سی نا پھر بھی انہیں مار پی سی کہ تو جتی چک کے کیوں ایسے رکھی میرے پوچھنے کے بغیر, اگر نہ رکھنا تو پھر بھی مار پی سی کہ تینوں پتا نہیں ہے میری جتی دھوپ سے پی ہے تو کی زندگی ہوتی سی. لیکن جب میرا آپ کو مولا ہے, ہاں جی کن نے دسیا بیٹی رحمت ہے, ہاں جی کن نے دسیا, ہاں جی کن نے کیا کہ جنہیں بیٹی کی پرورش کیا تھے میں گلاں کراں تو پھر گلاں
ਇੰਜ ਨਿਕਲਣੀਆਂ तो फिर 2-2 3-3 घंटे ਤੇ ਸੜ ਰੰਗਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬੇਟੀ ਰਾਮਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ कि जनाब बेटी के अखा तो आंसू बाद जाने तो बाप के पहले ही आ जाना है। ऐसे करना ही ना, किसने ये प्यार बताया, किसने आके ये बताया कि वालिदैन के कदमों के नीचे जन्नत है। सही है, जरा सही बेटा अपने जाके पैर मां के चुमड़े जा, किन्ने आके दसा कि दुआओं कबूलियत करवानी होती अपनी मां को लगा। यही तो मावा से जड़े मंडी जाके वेचे जानिया सन, यही तो बेटियां सन जिन्होंने सुनत रख के वढ़ दिता जाता। अज कहते लोग मिलाद क्यों नहीं मनाने, जनाब मिलाद नाम दिया लानत उन्होंने जो मिलाद रोकते हैं। हाँ जी, तो मलानत उन्होंने भी जो मिलाद रोकने वाले नाल होंगे जी। हाँ हाँ जी ये बात ठीक कह रहा है, शर्म नहीं आती ये बात करते हुए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या क्या नहीं होता था हजरत बुजुर्ग फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि लोग मिसालें देते थे। आप कहते मैं अपने गुलामों नाल बड़ा मारदा सी, कुटदा सी फड़ के, बड़ा मारता सी उन्होंने जो मेरे को काम करते थे। लोग मेरे मिसाला देते सी अपने गुलामों को सीधा हो जाना कि मैं बुजुर्ग फारी तरह करना ही। तो कहते हैं जो हजूर का कलमा पढ़ा तो हजूर को ले आ गया मैं आके, हजूर जब दीन फैला तो मैं हजूर के अगे आके बैठा कि हजूर का जो कलमा पढ़िया ना अज असी की हालत करी थे अपने जो थले बंदे हाँ जी गुलामा नाल तो की असी अपने एक आखिर किन्ने दिन तक कहते मैं हजूर की बार क्या चाहता हुआ तो कलमा पढ़िया ना जिले कलमा पढ़ लिया तो मैं जब जान लगे ना तो हजूर ने उन्हें बुला लिया। तो मैं अबू ज़र इधर आ, हज़रत बुज़ुर्ग फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजूर के कोल गया तो हजूर ने पता की फरमाया, फरमाया अपने गुलामा नाल नरमी करी। ये फरमाया अपने गुलामा नाल। हज़रत बुज़ुर्ग कहते मेरे गुलाम इंज इंज डरते सी मेरे को। अज जो मैं हजूर का कलमा पढ़िया ना तो जिले मैं खाने का दस्तरखान लाया ना तो मैं अपने गुलामों को बुला लिया तो अध के विच ही मैं बैठ गया। कहते एक बाबा मेरे नाल बैठा सी 70-80 साल की उम्र से, इंज इंज कमन लग गया कि अल्लाह खैर करे अज हज़रत बुज़ुर्ग फारी ने अपने नाल बैठा लिया, ये ना कोई चीज़ कोई मसला बन गया। हज़रत बुज़ुर्ग फारी रज़ियल्लाहु तआला कहते मसला ना बन गया, सारे गुलामों को इकट्ठा किया। हज़रत बुज़ुर्ग फारी रज़ियल्लाहु तआला कहते जो सारे गुलाम आ गए तो मैं बैठ के उन्होंने खुद जो है ना पा पा के तो उन्होंने रोटी खवाई मैं नाल बैठ के। मैं क्या तुम्हें डरन की जरूरत नहीं है। उन्होंने क्या होया कि आपने फरमाया होया कुछ भी नहीं, आज मैं रसूलुल्लाह का गुलाम बन गया। कलमा हुजूर का पढ़िया हो तो बंदा दाएं बाएं आगे पीछे बाएं शाएं करे, ऐसा उन्हें गल सुझदी नहीं है। हाँ जी लो जी हम तो लंगर शरीफ भी आ गया, कम अज कम होना चौकस हो के नारा मारो, नारा तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक, ताजदार खत्म नबूवत, नहीं जोर की नारा मारो, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। वो नारा है जरा कब्र च भी काम आना है तो हशर च भी काम आना। हाँ जी लोग साढ़े आशिक साहब बैठे हुए हैं, मेरी नज़र उन्होंने नहीं पई, उन्होंने पिछली बार भी नात पढ़नी सी तो इस बारी पीर मेरे अली शाह साहब के खिलाफ आ जाओ आशिक साहब तुम पढ़ लो तो फिर खत्म शरीफ पढ़ने लोग जी पीर मेरे अली शाह साहब का कलाम सुनाएंगे आशिक साहब। तो बस यही गल्लां सी जिहड़ियां तुहाडे सामने यही सरकार का मिलाद है। हाँ जी अल्लाह ताला साडी हाज़री को कबूल फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि